اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا پشاور سے تشریف لائے ہوئے حضرت والا کے انتہائی پیارے خلیفہ محترم جناب حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر پروفیسر انجینئر محمد فواد حیدر مقصودی نشمندی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے اور اظہار خیال پیش فرمائیں۔ تمام درود شریف نظرانہ پیش فرمائیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس بندہ عاجز نے مرشد کریم کی نگاہ کرم کی طفیل آپ سب بھائیوں کے سامنے اللہ کے پاک کلام سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے درخواست ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، حکم فرماتا ہے کہ رب سے ہم ہر نماز کم از کم دن میں 5 مرتبہ ہر رکعت کے اندر رب سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کریں، اور رب فرماتے یہ ان کا راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان انعام یافتہ لوگوں کا جو راہ ہے وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم نور ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شریعت مطہرہ ہے، اور اس شریعت مطہرہ کے مختلف جہات ہیں، کیفیات ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا شعبہ وہ تبلیغ دین کا ہے، اور صوفیہ اکرام کا یہ خاصہ ہے کہ تبلیغ دین ابلاغ کا یہ شعبہ ہمیشہ سے ان کی اسپیشلٹی، ان کی خاصیت، ان کی خصوصیت رہی ہے کہ خدا کے بندوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جس طرح سے ہیں اسی طرح سے پہنچا دیے جائیں۔ اب اس کے اندر تلاش کرنا، اس کی گہرائی میں اترنا اور اس میں سے موتی نکالنا، یہ دین کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے مختلف جو نبی کریم علیہ السلام کی نیابت کی صورتیں ہیں ان سے متعلق لوگوں کا خاصہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں رب نے بیان فرمائی، بطور رسول آپ کی رسالت کی ذمہ داریاں، ان میں سے ایک یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور قرآن و حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ اس بات کو دیکھیے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت یعنی ناظرہ کا علم، قرآن کو تلاوت کرنے کا علم، قرآن کے تلفظ کو صحیح کرنے کا علم، قرآن پاک کی صحیح ادائیگی کا علم، حفظ کا شعبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں سے نیابت کا ایک شعبہ ہے۔ ہم اس کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ایک عالم دین پشتو زبان میں انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی۔ ایک صاحب نے اذان دی اور اذان دینے میں کچھ تلفظ ان کا صحیح نہ تھا۔ ان علامہ صاحب فرماتے، میں نے ان سے کہا کہ صاحب
آپ ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، اذان دیتے ہیں، اس کے تلفظ کی ادائیگی کو صحیح کیجئے۔ اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا فرق تو پڑتا ہے، پشتو کے الفاظ ہیں، میں معنی بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا لفظ ہے موگا، پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، وہ میخ جو زمین میں گاڑتے ہیں اس کو موگا کہتے ہیں، میرے خیال میں آپ بھی موگا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں میم پر پیش ہے تو لفظ ہے کیا موگا، کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو زمین میں گاڑتے ہیں۔ کہا اگر میم پہ زبر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مگا، اور پشتو میں کہتے ہیں مگا، مگ جس سے پانی ڈالتے ہیں۔ کہا اسی میم کے نیچے زیر لگا دوں تو اس سے بنتا ہے مگے، پشتو میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ کہا آپ نے کہا زیر زبر پیش سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیر زبر پیش کی اور تلفظ کی غلط ادائیگی سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، صحیح ادائیگی سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ایک شعبہ یہ ہے حفظ و ناظرہ کا شعبہ، دوسرا تزکیہ نفس کا شعبہ ہے جو صوفیاء کا شعبہ ہے، اور تیسرا قرآن و حکمت، قرآن و سنت کی تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا شعبہ ہے جو ہم مدارس کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ صوفیاء اکرام کو ہم خانقاہوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، جیسے ہمارا یہ مرکز خانقاہ ہے یہاں پر، اور اسی طرح حفاظ اور قراء حضرات تجوید سکھاتے ہیں، ناظرہ سکھاتے ہیں، حفظ کرنا سکھاتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا شیخ التفسیر ہو، لیکن اگر وہ حافظ قرآن نہیں تو وہ حفظ کے شعبے میں بچوں کو حفظ نہیں کرا سکتا، اور کوئی کتنا ہی بڑا حافظ قرآن ہو، اگر وہ شیخ التفسیر نہیں تو وہ قرآن کی تفسیر، دورہ تفسیر نہیں کرا سکتا۔ ہر کسی کا اپنا شعبہ ہے۔ مجھے جو آج کے لیے موضوع دیا گیا وہ ہے تبلیغ دین میں جدت کی ضرورت و اہمیت، جدت کی مختلف شکلیں اپنانے کے فوائد اور نظر انداز کرنے کے نقصانات۔ میں آپ سے چیدہ اس حوالے سے باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے حوالے سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے فقہاء نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ تغیر احکام، یہ زمانے کے ساتھ احکام کے اندر تغیر آ جانا، فرق آ جانا، یہ دین کا بنیادی فقہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ زمانے کے ساتھ احکام بدلتے ہیں، اور ہمارے فقراء کہتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ بعض اوقات بعض احکام بدل جایا کرتے ہیں۔ اور دوسرا اصول ہمیں یہ عطا کیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء کے اندر اصل جو ہے وہ اباحت کی ہے، یعنی جو بھی چیز نئی آئے گی، موبائل کا استعمال ہے، اس میں قرآن پاک کا پڑھنا ہے، اس کے اندر حدیث کا لکھنا، لوگوں کو بھیجنا ہے، اس کے اندر بیانات کا کرنا ہے، اس میں بیانات کو شیئر کرنا ہے، اس کے اسلامی گروپس بنانا ہے، یہ جتنی چیزیں اس کے اندر صرف ایک موبائل سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ جو استعمال ہم دینی ضرورت کے لحاظ سے کرتے ہیں، ہمارے فقہاء نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ اس کو مفتی کسی پر حرام نہیں کر سکتا، اصل اس کی اباحت ہے، اجازت ہے، اس کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ اگر کوئی مفتی کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ قرآن و سنت سے اس کی دلیل لائے گا، نظیر لائے گا کہ اس وجہ سے اور اس دلیل کی وجہ سے یہ فلاں کام جو اس کے اندر اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، کوئی مفتی مسلمانوں پر کوئی چیز خود سے حرام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ قرآن و سنت سے واضح دلیل لائے، دلیل کی وضاحت کی بنیاد پر اس کا حکم پھر مقرر کیا جائے گا کہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی ہے، پھر اس کے مطابق اس کے احکامات ہوں گے۔ اب اس کے اندر یہ اصول سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 6 فقہاء صحابہ مقرر کیے۔ عبداللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ یہ اصحاب رسول تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فقیہ اور مفتی مقرر کیا کہ یہ فتویٰ یہ حضرات دیں گے۔
ان میں سے 3 حضرات 3 کے لیے اپنا فتویٰ چھوڑ دیتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی یا حضرت عمر میں سے کسی کا فتویٰ آپ کے سامنے ہوتا تو بعض اوقات آپ اپنا فتویٰ چھوڑ دیتے، اور حضرت ابن عباس حضرت علی کے لیے اپنا فتویٰ چھوڑ دیتے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہ حضرت عمر اپنے والد کے لیے اپنا فتویٰ چھوڑ دیا کرتے، اور 3 صحابہ یہ مجتہد مطلق ہوئے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جو فقاہت کا جو معیار قائم کیا، اس میں سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، جو تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اولین دور میں سے ہیں، انہوں نے زیادہ تر جو مطابعت کی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی شیر خدا کی ہے، اور بعض جگہ پر مطابعت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن عمر پر مقدم رکھا ہے۔ یہ آپ کا اصول ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کے دور کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تغیر احکام اور اشیاء میں اصل اباحہ کے حوالے سے حضرت عمر کا دور کیسے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید فرقان حمید کو باقاعدہ سے مجلد صورت میں جمع نہیں کیا گیا، لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا مختلف جگہوں پہ، لیکن اس کو کتابی صورت نہیں دی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، اور آپ نے کہا کہ تقریباً 1200 سے 1500 حفاظ صحابہ بیان کی جاتے ہیں تاریخی واقعات میں کہ یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے مسلمہ کذاب کے خلاف، اس کے ساتھ جنگ میں جہاد میں شہید ہوئے۔ کہا یہ شہید ہو گئے صحابہ، حفاظ تھے، ایسا نہ ہو قرآن پاک کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے، آپ حکم فرمائیے کہ قرآن کو جمع کر دیا جائے۔ انہوں نے کیا کہا، آج یہ موضوع بہت چڑھتا ہے نا، یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ہم نہیں کریں گے، یہ موضوع بہت چڑھتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عمر نے کہا آپ اس پہ غور فرمائیں، آپ غور فرمائیں، یہ کام اچھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بار بار مجھے یہ مشورہ دیا کہ اللہ نے مجھے شرح صدر دے دیا، اور مجھے بھی واضح ہو گیا کہ یہ ضروری کام ہے، کرنا چاہیے۔ ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صدیق اکبر نے پہلے کہا بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں کیسے کروں، کامل اتباع کرنے والے تھے۔ لیکن حضرت عمر جب آپ نے بار بار اس بات کا مشورہ دیا، احساس دلایا، تو خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس فرمایا مجھے شرح صدر ہوا، کس کی بات سے؟ عمر فاروق کی بات سے، اور قرآن کو جمع کیا گیا۔ جمع قرآن، تدوین قرآن کا پہلا دور یہ تھا۔ دوسرا دور پھر حضرت عثمان غنی کا تھا، پھر اسی طرح بعد میں اس میں جناب پارے بنائے گئے، آراب لگائے گئے، یہ جو سب کچھ ہوا، اس میں اعراب کا لگانا، اس میں پارے بنانا، یہ جو آج ہمیں قرآن جس صورت میں ملتا ہے، یہاں تک اس میں رموز و اوقاف کا ہونا، یہ توا ہے، یہ آئین ہے، وقف لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور باقی بہت سے رموز و اوقاف ہیں، یہ معانقہ ہے، لاگ جو لگاتے ہیں اور چیزیں لگاتے ہیں، یہ بعد میں فقہا اور مفسرین نے بنیادی طور پر چلا جائے۔ قرآن ان اصولوں کو بنایا ضرورت کے تحت تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، کیونکہ ہمارے تک جب قرآن پہنچا تو ہم غیر عرب تھے، تو ہمارے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی، کہاں رکنا ہے، کہاں سانس لینی ہے، کہاں نہیں سانس لینی ہے، اور سب کو دین یہ کا ایک ضرورت بنائیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وقت اور زمانے کے ساتھ، حالات کے بدلنے کے ساتھ احکام بھی بدل جائے گا۔
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु और अलैहि इस वसल्लम चीज़ को का हमारे फुक़हा नज़राना ने पेश करने के लिए मैं गुजारिश सराहत के साथ न सिर्फ कबूल किया है बल्कि बयान किया है। साहब से तो इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा जो हैं, जो हमारे और आपके तमाम इमाम दोस्त हैं, बाआवाज़ बुलंद उनके और हवाले से मोहब्बत के इमाम साथ दुरूद शरीफ पेश फरमाएं। अलाउद्दीन कसानी अलैहि रहमा लिखते हैं, सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना। कि इमाम अबू हनीफा अपने दौर में गवाह के ज़ाहिरन आदिल होने पर इक्तफा करते हुए मस्तूरुल हाल यानी मारूफ शख्स की गवाही जायज़ करार देते थे। एक बंदा आता था ज़ाहिरन अच्छा नेक लगता तो आप उसकी गवाही को कबूल फरमा लेते, मगर इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ने बाद अज़ां इस किस्म की गवाही से मना कर दिया, क्योंकि इनके दौर में लोगों की अमूमी इखलाकी हालात बदल चुके थे। लेकिन इतनी ज़रूरी बात कि इसकी गवाही कबूल की जाए न की जाए, इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा के दौर में ताबीईन का दौर था तो आप कबूल फरमाते थे, लेकिन बाद में कहा नहीं, जो मस्तूरुल हाल हो, जिसकी हालत हम पर वाज़े नहीं, उसके इलाके के शुरफा से, उलमा से, अहले इल्म से, ज़ुआमा से उसकी मालूमात ली जाएंगी कि ये कैसा शख्स है। सिर्फ ज़ाहिर देख के, अमामा देख के, पगड़ी देख के, खूबसूरती देख के, वक़ार देख के, मकाम देख के, कुर्सी देख के, जा देख के फैसला नहीं कर दिया जाएगा। ये इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ ने यह फैसला दिया, हालात बदल गए। इमाम अबुल हसन फरमाते हैं, अगर किसी मुल्क शहर में कोई ख़ास आदत राइज है तो हुक्म उस मरूफ आदत के मुताबिक होगा, लेकिन जब आदत बदल जाएगी तो हुक्म भी तब्दील हो जाएगा। इमाम इब्न नुजैम फरमाते हैं, अल बहर राइक में अकाम उर्फ पर मबनी होते हैं, हर इलाके और हर ज़माने में उसके उर्फ का इतबार किया जाता है, यानी हालात बदल जाने से हुक्म बदल जाता है। इस तरह ये मेरे पास काफ़ी कुछ लिखा है, इसका वक्त नहीं है का जिक्र खैर करने के लिए, लेकिन हमारे अहनाफ के फुक़हा का ये वाज़े मौक़िफ़ है कि अहकाम बदल जाते हैं। हमारे यहाँ आना और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हमारा सफ़र करना अपनी बार, उन्होंने जो एक असूल कायम किया वो फ़िक़्ह हनफ़ी के बुनियादी असूलों में से एक असूल बनाया। वो असूल ये है कि हालात और ज़माना की मसलहत के साथ जो सुन्नत मुतवातिरा है उसकी तदबीक की जाए। जो सुन्नत हर तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली आ रही है, साबित है, हर तरह से साबित है, उस सुन्नत मुतवातिरा को ज़माने और हालात की मसलहत के साथ उसकी तदबीक की जाए। इसलिए जितने जो हैं बड़े बड़े सलातीन गुजरे, अब्बासिया के दौर से देख लें, आप अब्बासिया को देख लें, सलाजिका को देख लें, उस्मानिया को देख लें, ख्वारज़मियों को देख लें, आप गज़नवियों को देख लें, गौरियों को देख लें, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोदियों और मुग़लों को देख लें, इनके अदवार में जितने फुक़हा, मुफ्तियान कराम और जितने कुज़ा मुकर्रर किए गए, हुकाम मुकर्रर किए गए, जो लोगों के दरमियान फैसला करते हों और हुक्म लगाते हों शरई लिहाज से, वो फ़िक़्ह हनफ़ी को जो है उसको रिवाज दिया गया और इसको इन्होंने राइज कराया और इसी पर फैसले दिए गए। इसलिए कि इसमें जो ये बुनियादी एक चीज़ जो है कि तग़य्युर अहकाम, उसको कबूल करते हैं और ज़माने के हालात और मसलहत के साथ तदबीक, ये बुनियादी असूलों में से है फ़िक़्ह हनफ़ी में। और बादशाहान को इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है सियासी लिहाज से। इसको अस्सियासत शरिया कहते हैं, यानी किस तरह से हम गैर मुमालिक से जो ताल्लुक़ रखते हैं, अपने माशरे के अंदर भी जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं या हुकाम मुसलमान हैं और कुफार की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, या कुफार मुसलमानों से ज़्यादा हैं और मुसलमान तादाद में कम है लेकिन हुकूमत मुसलमानों की है, या मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन आसपास कुफार ने घेरा हुआ है, कुफार मजबूत हो गए, तो उन तमाम ज़माने और उस अदवार की मसलहतों को देखकर जो है अहकाम और सुन्नत मुतवातिरा की तदबीक की जाएगी। यानी कि उनको असल उसूल से, बुनियाद से हटा दिया जाएगा, बल्कि उनको उस ज़माने के मुताबिक उसकी तदबीक की जाएगी। अब देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने 20 रकात तरावी बाजुमात जारी कराई।
آپ نے باقاعدہ جو ہے رائج کرایا، بحکم حکم دے کے احکام کے ذریعے تمام حکام کو لکھا کہ جناب جو چور مفلس ہو اور اس کا مفلس ہونا ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ آپ نے کہا 3 طلاقیں، اپنے حکم سے اس کو جو ہے آپ نے نافذ کرایا کہ 3 طلاقیں وہ بیک وقت دی تو وہ 3 ہی قرار دی جائیں گی۔ آپ نے فوج کے لیے تنخواہ مقرر کی، جبکہ جہاد کا حکم تو قرآن و سنت میں تھا، لیکن آپ نے تنخواہ مقرر کی۔ آپ نے انٹیلیجنس کا ادارہ قائم کیا، آپ نے پولیس کا ادارہ قائم کیا، آپ نے جو ہیں کاروبار کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے، اور مدینہ کے اندر آپ نے بازار کے اندر ان لوگوں کو بیٹھنے سے منع کر دیا جو کاروبار کے فقہی اصول نہ جانتے ہیں۔ یہ کام آپ نے جاری کیے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو فارس کے اندر، عرب کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق اکبر نے جاگیریں عطا کی تھی، ان کی پہلی جاگیریں ان کو چھوڑ دی تھی، آپ نے بحق سرکار ضبط کر لی، اور نیا لینڈ ریفارم سسٹم آپ نے نافذ کرایا، جس سے پورے عالم اسلام میں مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ایسی جگہ نہ رہی جو قابل کاشت ہو اور وہاں پر کاشت نہ ہوئی۔ بہت کچھ ہے جو آپ کے حوالے سے بیان کیا جائے۔ اسی بات کو امام ابو حنیفہ نے اپنا اصول بنایا کہ جناب زمانے کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ بنیاد مقرر کی۔ وہ 7 شرعی بنیادیں ہیں جن سے احکام کی تطبیق کی جاتی ہے زمانے کے ساتھ۔ اس میں ضرورت ہے، حاجت ہے، عموم بلوہ ہے، عرف ہے، تعامل ہے، دینی ضروری مصلحت کی تحصیل ہے، اور ازالہ فساد ہے۔ یہ اصول ہیں 7 بنیاد۔ یہ چیز جو میں نے بیان کی، چونکہ اس کا حکم تھا فقیر کو کہ اس موضوع پر بات کرے، اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ جدید دور میں تبلیغ دین کے کیا تقاضے ہیں۔ ہر دور کے اندر محدثین، فقہاء، صوفیاء کرام نے تبلیغ دین پر بڑا زور دیا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے جب فتوحات کی اور ایک دنیا ہندوستان اور چین تک، توران تک، ترکستان، روس تک اور افریقہ کے ممالک تک آپ کے زیر نگر آ گئی، تو آپ نے مدینہ منورہ سے باہر ایک عظیم مرکز قائم کیا کوفہ کے نام سے، اور وہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں فقہاء صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیے تھے، وہاں پر آپ نے ان کو مقرر کیا، اور تمام عالم سے طلباء کو اکٹھا کیا گیا، اور انہوں نے یہاں پر تربیت کی، اور اس کی حفاظت کے لیے بصرہ کی چاونی مقرر کی جو اس سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ جب ضرورت ہو ان طلباء علماء کی مدد کے لیے یہ فوج فوراً حاضر ہو، وہ وہاں پر بصرہ میں ساتھ قائم کی۔ اور جناب کوفہ کا یہ مرکز، اس کے تحت ہندوستان میں، افغانستان میں جس کو باختر کہتے تھے، اور توران میں یعنی رشیا کے جو ممالک ہیں، اور جناب افریقہ کی طرف مصر میں، شام میں، ان تمام ممالک کے اندر اس کے ذیلی مراکز قائم کیے۔ جو یہاں سے پڑھ کے جاتے تھے ان میں محدثین ہوتے تھے، ان میں فقہاء ہوتے تھے، ان میں جناب مبلغین ہوتے تھے، ان میں صوفیاء ہوتے تھے۔ یہ لوگ تمام عالم میں پھیلا دیے، انہوں نے جا کے اپنے اپنے نظام اور اپنے اپنے مراکز قائم کیے جو حکومت کی نگاہ میں رہتے تھے، اور حکومت ان کی سرپرستی کرتی، ان کو چلاتی، ان کا نظام سنبھالتی، ان کے مسائل کو حل کرتی، ان کے خراجات کو اٹھاتی۔ اور بصرہ کے اندر جو مین چاونی قائم ہوئی، اس چاونی میں سپاہی سے لے کر جرنیل تک پر فقہ کی تعلیم اور تزکیہ نفس کی ضرورت، اور حدیث کو سمجھنا، دین کی سمجھ کو اختیار کرنا، وہ ان پر سپاہی سے لے کر جرنیل تک لازم کیا کہ ان علماء کی صحبت میں بیٹھے۔ یہ دیکھیں دور فاروقی کے اندر جو ہے تبلیغ دین کا ایک نیا دور شروع ہوا،
اور مدینہ منورہ سے باہر ایک مرکز قائم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے ایک سب سے دنیا کا بڑا، آج تک کی معلوم دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ اسلامک بینک قائم کیا، اور آپ نے ایک فقہا کی کونسل مقرر کی 40 فقہا پر مشتمل، اور ان کے اوپر 12 فقہا رکھے، اور جو تحقیق ہوتی اس کے سارے اخراجات یہ بینک پورا کرتا، جس میں ہمارے اور آپ جیسے لاکھوں لوگوں کا مال کاروبار کے اندر لگا ہوتا، ان سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا، اور یہ نظام بھی چلایا جاتا، اور یہ فقہا کسی بھی مسئلہ کے ہر جہت، ہر کیفیت، ہر طرف سے پرکھ کر کے ایک فیصلہ بناتے دیتے، اور اس کے اوپر 12 فقہا کی، ان سے اعلیٰ فقہا کی کونسل ہوتی جس کی صدارت امام اعظم خود کرتے، اور جب وہ مسئلہ آتا اس کا انالیسس، تجزیہ آتا، تو آپ یہ 12 فقہا کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو صرف یہ بتاتے کہ آپ نے یہ مسئلہ جو یہ اس کا تجزیہ کیا ہے، اس کا فلاں پہلو آپ سے رہ گیا ہے، یا اس فلاں پہلو پہ مزید تجزیہ اور مزید محنت اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، وہ واپس بھیجا جاتا ہے یا اس کو قبول کیا جاتا، پھر اس کو فقہ حنفی قرار دیا جاتا۔ یہ وہ 52 فقہا کا اور 4000 مشائخ و تلامذہ کا فقہ ہے، جو اپنے زمانے کے تابعین، تبع تابعین، آپ کے شاگردوں میں سے ہوئے، جنہوں نے یہ فقہ حنفی کو اقوام عالم نے پلا دیا۔ جس طرح یہ اکثریت فقہا کا مذہب ہوا، آج اسی کی وجہ ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کے اندر 4 مذاہب میں سے سب سے بڑا 90% اکثریت کا مذہب وہ فقہ حنفی ہے، جو آپ حج کے موقع پہ جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ امام اعظم نے ایک نیا سمندر کھول دیا اور فقہ کی تدوین کی، اور علم الکلام پر آپ نے الفقہ الاکبر کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ اس زمانے کی ضرورت تھی کہ غلط عقائد پر لکھا جائے اور فقہ کی تدوین کی جائے تاکہ اور لوگ اس میں شامل نہ ہوں۔ محدثین نے آپ سے کچھ ادوار بعد جب احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور آپ کے شاگردوں امام بخاری علیہ رحمہ ان کا دور آیا، تو اصول حدیث کو مقرر کیا گیا، تدوین حدیث کی گئی، علم الحدیث کو رائج کیا گیا، اسماء اور رجال کا نیا فن نکلا۔ یہ ضرورت تھی اس زمانے کی۔ اور اسی طرح صوفیہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفا کی صورت میں فقہا، طلباء، مبلغین، صوفیاء، تزکیہ والے، محدثین، مفسرین وہاں پر پڑھتے تھے اور ایک تھے۔ پھر جب یہ الگ الگ شعبے ضرورت پڑی، دین مختلف اطوار میں پھیل گیا تو اس کے الگ الگ ماہرین ہوئے، تو تزکیہ نفس کا شعبہ یہ جو ہے الگ سے ایک شعبہ قائم ہوا جس کو صوفیہ اکرام نے آگے بڑھایا۔ تبلیغ ہر ایک نے کی، اور صوفیہ اکرام نے تزکیہ نفس یعنی دل کی پاکی کا انتظام کیا۔ محدثین لکھتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں، علماء کی 3 اقسام ہیں۔ ایک جو علم دین رکھتے ہیں پر عمل نہیں کرتے، یہ علماء شرار ہیں، یہ علماء سو ہیں۔ پھر کہا وہ علماء ہیں جو علم دین تو رکھتے ہیں ساتھ میں عمل بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نیابت کا حق رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کامل نہیں۔ اور پھر کہا اصل علماء وہ ہیں جو علم کے ساتھ عمل اور عمل میں اخلاص کو پاتے ہیں، اور پھر اس اخلاص کو کامل کرنے میں جٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو ظاہر اور باطن کے علماء ہیں، یہ وہ علم کے سمندر ہیں جو مجمع البحرین ہیں، جو ظاہر اور باطن کو جمع کرتے ہیں، اور یہی حقیقی علماء ہوا کرتے ہیں۔ اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے یہ قرآن و سنت کے عامل ہوتے ہیں، اور مبارک علیہ السلام کی ہر ادا، ہر سنت کا زندہ مثال اور مرکہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ تبلیغ دین کا یہ جو رویہ ہے صوفیہ اکرام کا، اہل علم علماء اکرام جو ظاہر و باطن کے ماہر ہیں، وہ اہل اللہ صوفیہ اکرام جن کو مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی نے علماء راسخون قرار دیا۔ اور آپ سے سوال ہوا کہ علماء کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، صوفی افضل یا عالم؟ کا عام صوفیاء سے علماء افضل، کیونکہ صوفی وہ خود میں جلتا ہے، عالم تبلیغ دین کرتا ہے، اور تبلیغ دین کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر کہا لیکن جو علماء راسخون ہیں وہ کمال رکھتے ہیں،
وہ تبلیغ دین کرتے ہیں، وہ مقام ارشاد پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو علم دین ہے اس پر اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ ارشاد صرف ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا، علماء کی طرح صرف زبان سے جاری نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ہر روز وہ نبی کریم علیہ السلام کی اور اللہ کی اطاعت میں ایسے جڑ جاتا ہے کہ ہر ذرا ان کا وہ قرآن و سنت کا مبلغ بن جاتا ہے۔ یہ وہ خدا کے دوست نیک بندوں، انہوں نے یہ راستہ تبلیغ کا جو ہمیں یہ سفر ملا یہ قائم کیا۔ وقت کے ساتھ اس میں حالات بدلے، آپ دیکھیں مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ نے تحریک مجددی کے ایک نئی سمت مقرر کی، اور آپ نے جو ہیں اپنے زمانے کے جرنیلوں اور بادشاہوں کو جو عام طور پر فقراء ان کی صحبت کو اختیار نہ کرتے تھے، آپ نے ان پر خصوصی توجہ دی، اور یہ نہیں کہ آپ سے پہلے اس کی نظیر نہیں، نقش بندیہ کے اندر عبید اللہ احرار علیہ رحمہ آپ نے بادشاہوں پر خصوصی توجہ دی، کیونکہ آپ کے زمانے میں بادشاہوں کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اسی طرح مجدد الف ثانی علیہ رحمہ جب جہانگیر نے آپ کو اپنے ساتھ مقید کیا اور کہا آپ پر لازم ہے 24 گھنٹے میرے ساتھ رہیں، اس نے تو اپنی تدبیر کی کہ میری نگاہوں سے دور نہ ہو، کہیں محبت خان اور دوسرے جرنیلوں کو میرے خلاف نہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جہانگیر جب اس اللہ کے کامل ولی کی صحبت میں آیا تو جہانگیر کے حالات ہی بدل گئے، وہ ظالم جس کا ظلم مشہور تھا اس کا پھر عدل بھی مشہور ہوا، اور اس کا پوتا اورنگزیب عالمگیر وہ زمانے کے فقہاء میں سے اور زمانے کے علماء میں سے، زمانے کے صوفیاء اور اہل اللہ میں سے ہوا، جس نے ہمیں فتاوی عالمگیری کا ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ تو یہ زمانے کی ضروریات تھی۔ آج کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑی سی آپ کو اس پہ روشنی ڈال دوں۔ آج میڈیا کا دور، پہلے پرنٹ میڈیا، پھر الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے مرشد کریم کی نگاہ کرم سے ایک تحقیق لکھی تھی، سوال تھا ناول، افسانہ و ڈرامہ کی تاریخ و شرعی حیثیت۔ اس کے آخر میں یہ چند الفاظ لکھے ہیں، یہ آپ کو کچھ یادداشت دلائیں گے۔ یاد رہے، ہر زمانے میں مسلم علماء اکرام نے اسلام پر ہونے والے واروں کا مسقط جواب دیا ہے، فرق باطلہ کے جواب متکلمین نے، جو علم العقائد جانتے ہیں انہوں نے جو باطل فرقے ہیں ان کا جواب دیا، باطنیہ کا جواب متشرع صوفیاء نے دیا، مسائل اسلامیہ میں باطل کی آمیزش کا جواب مجتہدین نے دیا، حدیث رسول میں کسب بیانی کا جواب آئمہ حدیث نے دیا، صلیبیوں کا جواب مجاہدین نے، اکبری و مرزائی فتنوں کا جواب مجددین نے، اور آخر میں علماء سے یہ سوال کیا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے مرشد کریم ان کی صحبت کی برکت سے ہر فقیر اس کا قائل ہے کہ ہمارے مرشد زمانے کے حالات کو جانتے ہیں، اس پر نگاہ رکھتے ہیں، لیکن علماء کے لیے یہ لکھا، ایک ان کو اس بارے میں فکر دلانے کی کہ آج کے فتنہ دجالی میڈیا کا جواب کون دے گا، ان سے سوال ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے، اور آج کے طالبان حق پر اس اثر کا قرض ہے، اگر نہ اتارا تو سب جواب دہ ہوں گے۔ صرف حرام کے فتویٰ دینے سے کام نہ بنے گا، عملی میدان میں منہ توڑ جواب دینا پڑے گا۔ آج کے دور کی یہ ضرورت ہے۔ آج سے تقریباً آج مرشد کریم کی صحبت میں رب کا فضل و کرم ہوا، حضرت والا کی نگاہ کرم ہوئی۔ آج سے 28 سال پہلے تقریباً سائیں کی صحبت میں 1995 24 دسمبر کو اس عاجز کی ولادت ہوئی، روحانی ولادت، سائیں کے ہاتھ پر بیعت کی 24 دسمبر 1995 عیسوی۔ اس وقت مجھے یاد ہے حضرت جب بھی جہاں پر مرشد سائیں تشریف لے جاتے، پنجاب میں دورے ہوتے، فقیر کا بھی خدمت میں جانا ہوتا، تو حضرت یہ بات کرتے ویڈیو کی، یہ ضرورت ہے، آپ بتلاتے، لیکن تقریباً ہر جگہ علماء کا یہ اعتراض ہوتا، یار یہ آپ تصویر کشی کیوں کرتے ہیں، یہ ویڈیو کیوں بناتے ہیں۔ آج وہی علماء، ان کے اپنے اپنے چینل، ہر ایک نے اپنا اپنا چینل بنائے ہوئے، آج وہ حرام حلال ہو گیا،
اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ زمانے کے ساتھ احکام کا تغیر حق ہے، زمانے کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں، لیکن نباز وقت وہ ہوتا ہے جو وقت آنے سے پہلے مسئلے کو جان لے اور پہلے سے بتلا دے۔ مجھے آج تک یاد ہے مرشد گرامی یہ کہا کرتے تھے، فرقہ واریت سے منع کرتے تھے، مت کرو بہت مار پڑے گی، لسانیت سے منع کرتے تھے، مت کرو عالمی قوتیں تمہیں لڑا رہی ہیں، بہت مار پڑے گی۔ لوگوں نے نہیں سمجھا، پھر ہمیں وہ وقت دیکھا جو ایک شدت کی انتہا کا وقت آیا اور اس کا انجام بھی دیکھا۔ یہ وہ نباز وقت ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے زمانے کی نبضوں کو دیکھ کے سمجھ جایا کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ آج کا یہ دور اس زمانے میں پہنچ گیا ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں رہی، اب سوشل میڈیا کی بات نہیں رہی۔ آج کا زمانہ ایک نئی چیز کی طرف جا رہا ہے، اس کو ڈیٹا سائنسز کہتے ہیں۔ ڈیٹا سائنسز یہ کہ ہم تو موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل میں ہم کوئی اچھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی بری چیز دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جب آپ نے فیس بک انسٹال کیا، واٹس ایپ انسٹال کیا، وہ آپ سے کہتے ہیں ہمیں ایکسیس دو اپنے فون کا، ہم آپ کا ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے۔ لیکن وہ ڈیٹا شیئر نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، ایک بگ ڈیٹا کہلاتا ہے، اس میں یہ سارا اس سمندر میں یہ جمع ہوتا رہتا ہے، اور جو اس ڈیٹا سائنٹسٹ ہوتے ہیں اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنا، استعمال کرنا جانتے ہیں، اس کا انالیسز اور تجزیہ جانتے ہیں، وہ جب چاہیں جس کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں اس بگ ڈیٹا اس سمندر میں سے معلومات نکال سکتے ہیں۔ تو آپ اچھی چیز دیکھتے ہیں، بری چیز دیکھتے ہیں، جو ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ نے ویڈیو دیکھی، اگلی بار جب آپ فیس بک کو، یوٹیوب کو کھولتے ہیں تو اسی سے ملتی جلتی 8-10 ویڈیو آپ کے پاس وہ آٹومیٹکلی ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھ لو۔ اس کو کہاں سے پتہ لگا؟ وہ تو ایک مشین ہے، یہ وہ بگ ڈیٹا ہے جس کے پاس آپ کی یہ ساری تفصیلات جمع ہو رہی ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہاں پر اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ اس سے جانتے ہیں کہ آپ ان چیزوں میں زیادہ شوق رکھتے ہیں، آپ کا ان چیزوں پر دھیان زیادہ ہے، تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس بگ ڈیٹا کا دور ابھی آج کے دور میں آ گیا ہے ہمارے پاس۔ اس کی حالت یہ 2016 میں ایک جاپانی سائنسدان، کوئی 95 سالہ بوڑھا جو اس پر سب سے زیادہ مہارت سے کام کرنے والوں میں سے تھا، اس نے کہا ایسا دور آیا ہے کہ انجینئر کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ہم انجینئر کے لیے فارمولاز کو اس کے دماغ میں اپلوڈ کریں گے اور جناب وہ ان فارمولاز کو اپلائی کر کے تو انجینئرنگ کے یا بنانا ہو، آرکیٹیکٹ کرنا ہو، پل بنانے ہو، سڑک بنانے ہو، جہازیں بنانے ہو، مشین بنانے ہو، کوئی بھی عام آدمی اس کو کر سکے گا، اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ ایک بہت بڑے علامہ ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے یہ خود کہا کہ جناب میں نے جاپان سے یہ چپ اپلوڈ کرائی ہے، اس لیے مجھے حوالے ایسے زبانی یاد ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ دور ہے، اس کا وقت آ گیا ہے، وہ دور آنے والا ہے۔ آپ تو فرانس کو برا بلا کہتے ہیں، کارٹون کیوں بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب وہ بلکہ آ گیا ہے، اب آ گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ زندگی پر، ان کے حالات زندگی پر پہلے فلمیں بنائی جاتی تھی، اب کارٹونز بنائے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی اپنی سمجھ کے مطابق جو بھی اچھی بری ان کا نظریہ ہے اس کے مطابق ان کو بتا سکیں۔ عیسائی دنیا میں، مغربی دنیا میں اس میں زبردست کام ہو رہا ہے، وہ اپنے انبیاء کی کارٹونز بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنا مذہب اس کے ذریعے سے بتلاتے ہیں، اپنی فکر بتلاتے ہیں، اور یہ چیز مسلمانوں میں بھی داخل ہو جا رہی ہے۔ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ ہم نے کیا تیاری کی؟ بس فتویٰ دے دیں گے حرام ہے، صرف فتویٰ دینے سے تو کام نہیں بنے گا، یہ تو ہر ایک کے موبائل میں آتا رہے گا، آپ روکیں گے کیسے؟ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کا پروگرام حضرت صاحب نے ہمیں دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ آلات برے نہیں ہیں، یہ آلہ برا نہیں ہے اپنی ذات، ہم اس کے پروگرام بدل دیں گے۔ اس وقت ہوتی تھی ٹی وی VCR، جب سائیں یہ اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ لوگوں کو جو پرانے ساتھی یاد ہوگا، اب یہ آلہ اس ادھر پہنچ گیا، اب اس سے بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اس آلات کا استعمال اچھا برا، یہ آلہ اپنی ذات میں اچھا برا نہیں ہے۔ حضرت صاحب کہتے تھے ہم ان کے پروگرام بدل دیں گے۔ پروگرام کیسے بدلیں گے بھائی؟ جب آپ یہ مفتی بھی نہیں، ہم مفتی بھی نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک یہ فتوی لگاتا پھرتا ہے
سوالات آتے ہیں, بھیا یہ سنیک ویڈیو کیوں بناتے ہیں, بھائی یہ ٹک ٹاک کیوں بناتے ہیں, بھائی یہ یوٹیوب کی کیا ضرورت تھی, بھائی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کیوں لگایا ہوا ہے. آپ کو میں صرف ایک بات کہتا ہوں, میری گزارش ہے, مجھے اور آپ سب کو یہ سمجھنا چاہیے, مجھے اور آپ کو, مرکز کے ذمہ دار کس نے مقرر کیے؟ ہمارے حضور نے, مرشد گرامی نے. اگر مرکز سے کوئی کام غلط ہو تو کون پوچھنے کا حقدار ہے, میں اور آپ یا مرشد گرامی؟ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مرکز سے کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا. اگر ہو جائے اس کی اصلاح کرنے والے سائیں جی اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے, ہماری زندگیاں بھی ان کے لگا دے, ان کو عمر خضری عطا فرمائے, ان کو مزید کمال عطا فرمائے, ان کے فیض کو تمام عالم میں عام فرمائے, ہمارے دلوں کو بھی ان کے ساتھ یوں ہی جوڑے رکھے, ہمیں ان کی قدموں کی خاک بنائے اور ہماری زندگیاں ان کے لگائے اور ان کو صحت کاملہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. جب یہ باپ موجود ہے تو بیٹے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار میرا آپ پر یہ اعتراض اور وہ اعتراض. کا گھر میں کیسا ہوتا ہے, ابا نے مقرر کیا ہے بھائی کو کام پہ, میں تو نہیں مانتا, یہ میں نہیں مانتا, یہ کدھر سے آ گیا, ٹک ٹاک کہاں سے آ گیا. جی آپ سے پہلے لوگوں نے ویڈیو اور ویسیآر پہ بھی یہ کہا تھا, اس سے پہلے پرنٹ کے بارے میں بھی فتوے کسی زمانے میں شائع ہوئے تھے, تاریخ ہے اس بات کی. یہ ان فتویٰ بازیوں سے کام نہیں بننے لگا, ان چیزوں کو آپ ایسے سٹاپ نہیں کرنے لگے. آج کل دور ہے شارٹ کلپس کا, میں خود بہت زیادہ شیئر کرتا ہوں, اس لیے لمبی تقریر سننے کا کسی کے پاس وقت نہیں. جاتے جاتے دفتر میں شارٹ کلپ لگایا, گانا دیکھ لیا, گندی چیز دیکھ لی, مرشد گرامی کی زیارت کر لی. آپ اس کو اتنا پلا دیں, ہر دوست حضرت صاحب کی کلپس کو چاہیے تو یہ تھا کہ مرکز سے رابطے میں رہ کے, ہر ذیلی مرکز اپنے علاقے کی ضروریات کے مطابق, مرکز سے خود سے نہیں, مرکز سے رابطے میں رہ کے شارٹ کلپس بناتا اور پھر اس کو اشاعت کرتا. آپ مثلا اگر ہمارے ساتھی پورے پاکستان اور پورے عالم کے اندر, ہمارے فقراء لاکھوں میں ہیں الحمدللہ, اگر ہر ایک یہ شروع کر دے تو ٹک ٹاک اور سنیک کے اندر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور خدا کی قسم جب سے یہ ہونا شروع ہوا ہے, سوال و جواب کے سلسلے شروع ہوئے, جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ پہچان گئے, جو نہیں مانتے تھے وہ مان گئے. لوگ رابطے کرتے ہیں, یہ کون ہیں؟ میں اپنے اسٹوڈنٹ, نوجوان, آج کا بچہ جو جناب گندگی میں ڈوب رہا ہے, بلکہ ڈوب چکا ہے, مزید غرق ہوئے جا رہا ہے. یونیورسٹیوں کے اندر حال یہ ہیں, لڑکوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, لڑکیوں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں, لیکن یاریاں لگائی ہیں. یہ حقیقت ہے ہماری سوسائٹی کی. آپ آنکھ چھپائیں, چھپاتے رہیں. اور جو شرع پہ عمل نہیں کرتے ان کا حال تو پوچھو نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم لبرل ہیں, ہم LGBT کے قائل ہیں, ہم جو ہیں ہم جنس پرستی کے قائل ہیں. یار یہ کیوں مذہب نے منع کیا, اس میں کیا حرج ہے؟ سارے جانور کرتے ہیں. خدا کی قسم فقیر کی یونیورسٹی میں ایسے پروفیسرز ہیں جو اپنے جب سبق دیتے ہیں لیکچرز کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے, یہ کیوں دین نے کر دیا, یہ تو ایک نیچر ہے, فطرت کا حصہ ہے. جب ایسے حالات واقع ہو جائیں تو ان حالات میں صرف سائیں جی کی ذمہ داری نہیں, میری اور آپ کی, مرکز کی صرف ذمہ داری نہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مرکز کے ساتھ رابطے میں رہ کر, خود سے ہر کام کرنا بھی درست نہیں, رابطے میں رہ کر, اصول یہ ہے ان کی اجازت سے, ان کی نظر میں رہ کر. اور مرکز اگر کراچی آپ کے لیے پہنچنا مشکل ہے, اسلام آباد کا, پشاور کا, برے والا کا, اپنے اپنے مراکز ہیں, یہاں پر ان سے رابطے میں رہ کر یہ اوپر رہیں گے, اپنے اپنے علاقہ کے خلفائے کرام ہیں, ہمارے سروں کے تاج, ان سے رابطے میں رہیں گے. جب آپ ان سے رابطے میں رہیں گے تو خدا کی قسم ان کی صحبت کے اور ان کے نظر میں رہتے ہوئے جب آپ یہ پھیلائیں گے تو مجھے میرے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر یہ مولوی صاحب کون ہے, وہ جانتے نہیں, سر یہ کون ہے, آپ ان کو شیئر کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہمارے مرشد گرامی ہیں, وہ جو آج سے 10 سال پہلے پڑھ کے گئے, بتلایا بھی تھا لیکن اس وقت توجہ نہیں دی, اب ہمارے مرشد گرامی ہیں. اچھا یہ تو مجھے پاس بار بار شیئر کریں, ان کا کہاں سے کلپ اور ملیں گے, یہ رہتے کہاں ہیں؟ الحمدللہ مرکز جو یہ کام کر رہا ہے یہ بہت بڑا سمندر ہے جس کے اندر ہم نے تیراکی کے لیے چھلانگ لگا دی ہے. آپ ان کا ہاتھ پکڑیں, ان کے ساتھ تیریں, بجائے اس کے کہ ان کو کھینچیں یار تو کیوں تیر رہا ہے. صحیح ہے کہ ہم ساتھ مل کے تیریں نا,
ساتھ مل کے تیریں گے تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے, بجائے اس کے کہ اگلے کی ہم ٹانگ کھینچیں. کیا تو کیوں تیر رہا ہے بھائی, یا یہ کہ یہ اس پانی میں نہیں تیرنا تھا, یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں, یہ مرشد گرامی اور ان کے مقرر کردہ لوگوں کا کام. آخری بات کروں گا, بہت بڑے عالم ہیں, فقیر کے استاد بھی ہیں, حضرت والا سے زبردست نسبت رکھتے ہیں. شیخ التفسیر والحدیث مفتی سید محمد اسرائیل شاہ فاروقی صاحب, ککی بنو کا علاقہ ہے, اور جب پہلے افغانستان کے اندر امارت اسلامیہ کی حکومت تھی جیسے ابھی ہے, ملا عمر کے دور میں, تو اس وقت قندھار کے یہ قاضی بھی رہے, ان کے والد صاحب بھی رہے, بڑا حلقہ ہے ان کا. حضرت سے پہلے یہ چشتی اور قادری سلسلے میں بیعت بھی تھے, شیخ بھی تھے, مرید بھی تھے, سلسلہ بھی چلا رہے تھے. سہروردی سلسلہ بھی عطا ہوا, لیکن اصل میں چلاتے قادری زیادہ ہیں. ان کو ہم نے دعوت دی, تقریباً 300-400 علماء بنو میں ہم نے اکٹھے کیے, ان کو دعوت دی. مجھے سب نے کہا ان کو دعوت نہ دو, یہ تو فلسفی آدمی ہے, اگر اعتراض کر دیا تو کوئی عالم جواب نہیں دے سکے گا ان کا. وہ سائیں کے پاس قدمین میں ایسے بیٹھے جیسے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ایسے, اور پورے 1 گھنٹے میں حساب نے علماء سے بات کی, ایک لمحہ ان کے آنسو نہیں رکے. جب جیسی بات ختم ہوئی, میں بھی یہیں بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ بچہ بیٹھا ہے, انہوں نے مجھے فوراً کان میں کہا کہ حضرت کا معمول کیا ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا حکم فرمائے. کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. میں کہا ابھی بات کر لیتے. سائیں جی سے انہوں نے بیعت کی. اپنے سلسلے کا پیر, اس کے مرید, ہزاروں میں شاگرد, اور دورہ تفسیر کا اس کا کمال ہے. میں نے اس سے پوچھا حضرت آپ کو تفسیر پر اتنا کمال کیسے ہوا؟ معارف ربانیہ کے نام سے 11 جلدوں میں اس نے تفسیر لکھی. تو اس نے کہا میں روز اپنے گاؤں سے 20 کلومیٹر سفر کر کے بنو کے بہت بڑے فقیر اور بزرگ اللہ کے ولی گزرے, شیر محمد بنوی قادری علیہ رحمہ, ان کی زیارت پر جاتا تھا. صبح فجر پڑھ کے نکل جاتا, بنو میں ناشتہ کرتا, مکوی اچھا ناشتہ جو قوت آور ہو, اور پھر اس زیارت کے مجاور سے کہتا کہ میرے پیچھے یہ دروازہ جو مزار کے ساتھ تھا یہ بند کر دو, باہر سے تالا لگا دو, اور مجھے صرف سلیمانی چائے دینا, اور کچھ نہیں پورے دن میں. اور وہاں بیٹھ کے میں اپنے ساتھ تفاسیر لے جاتا. اس طرح 9 سال میں نے قدیم تفاسیر اور جدید تفاسیر کا وہاں بیٹھ کر مطالعہ کیا, اور وہاں اس لیے مطالعہ کیا کہ ان شیخ کی توجہ اللہ میرے شامل حال فرمائے, اور قرآن کے سمندر سے بھی اللہ نے مجھے یہ شناوری عطا فرمائی ہے. یہ قرآن سمندر ہے. یہ انہوں نے مجھے, یہ جو شیخ ہیں حضرت سے بیعت ہوئے, حساب کے اگلے سال جلسہ انہوں نے اپنے مدرسے میں رکھا. حساب سے انہوں نے کہا حضرت والا مرشد گرامی آپ ایسے جو ہے نا, عرض یہ ہے کہ نقشبندی سلسلے میں ایک بزرگ سے بیعت ہوئی تھی, لیکن انہوں نے نفی اثبات دیا اور اس کے بعد وہ وصال فرما گئے. 7 لطائف دیے, نفی اثبات نہیں دیا. آپ مجھے نفی اثبات اگر عنایت فرما دیں تو مہربانی ہوگی. انہوں نے مجھے کہا میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. کمرے میں بیٹھ گئے. حضرت نے ان کا کہ علامہ صاحب آپ عالم ہیں, طریقت کو سمجھتے ہیں, شریعت کو سمجھتے ہیں, آپ کو تمام سلسلے کو عطا کرتا ہوں, یہ میرے مرشد کا کمال ہے, ایک لمحے میں عطا کرتا ہوں, آپ سبق پڑھتے جائیں, سبق پڑھتے جائیں. جب اس کی سیر مکمل ہو جائے, آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, تو اس سبق سے اگلے, جب اس کی کیفیات سیر مکمل ہو جائے, اگلے سبق پر جائیں. اس طرح کرتے چلے جائیں. 2 سال بعد حضرت ان کے مدرسے میں گئے. انہوں نے مجھے کان میں کہا حضرت کو بتانا میں عاجز نکما, وہ حضرت نے جو حکم فرمایا تھا وہ اسباق سارے میں نے مکمل کر دی. جب لکڑیاں ہم سوکھی لائیں گے تو یہ صرف پونک لگائیں گے تو ان کو آگ لگ جائے گی, ہم گیلی لکڑیاں لائیں. وہ کیا کہتے ہیں, ہمارے پیر بھائی عالم دین ہیں, بڑے قابل عالم ہیں سرحد کے, مولانا اشرف علی صاحب, وہ تشریف لائے تھے, حضرت تشریف لائے تھے. جی بس ہم واپس جا رہے تھے جہاز کے اندر, انہوں نے شیخ التفسیر صاحب سے, جانتے تھے یہ بڑے استاذ عالم ہیں, بڑے قابل ہیں, ان سے سوال کیا حضرت باقی تو سب صحیح ہے, فنا فی اللہ ہیں, میں ہر طرح سے ان سے قائل ہوں, یہ نہیں کہ مجھے کوئی اعتراض ہے, صرف اپنی تشریح کو میرے سامنے نہیں کیا.
یہ دونوں علماء نے الگ الگ مجھے بتایا، میرے سامنے اس وقت نہیں کیا، دونوں نے الگ الگ بتایا کہ ہاں یہ ہماری بات چیت ہوئی تھی. تو کہا میری صرف تشریح کے لیے آپ مجھے بتائیں، یہ حضرت جو ہیں وہ تصویر کشی بہت زیادہ کرتے ہیں، ویڈیو وغیرہ کا اور ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے جو بات کی وہ سننے والی ہے. زمانے کا مفتی اعظم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم، دلائل دیے پہلے، عقلی نقلی دلائل ہیں، پھر اس کے بعد کہا مولوی صاحب میں آپ کو ایک بات کروں، علم اور علماء مختلف اقسام کے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں، دل کے کانوں سے سنیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے احکام کے لیے صرف کتب کی ہماری طرح حاجت نہیں ہے. یہ زمانے کے وہ شہباز ہیں جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ وہاں کے شاہد ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں سے جس چیز کو کہا جاتا ہے اس زمانے کے حوالے سے کہ یہ حلال ہے وہ ہمیں بتلاتے ہیں یہ حلال ہے، اور جس چیز کے بارے میں وہاں سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ حرام. اگر اب نہ ماننے والے کی تو کوئی وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا بھائی ہے وہ بھی اس کو بھی ہدایت دے. نہ ماننے کا علاج نہیں، میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مرشد گرامی کی ایسی ہستی ہے، یہ کمال پایا ہے انہوں نے اس زمانے میں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کو، ان کو وہاں کی جو ہے مجلس میں حاضری حضور حاصل ہے، اور جو بتلاتے ہیں وہاں سے لا کے ہمیں بتلاتے ہیں. تو ہمیں اس بات پر کامل اعتماد کرنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، اور جو حکم مرکز سے ہو جائے، اور یہ ضرورت ہے آج کے دور کی، اس میں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ سوالات نہیں کرنے، ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے. ہم نے مرکز جو حکم کرے بس اس کی تابعداری کرنی ہے. چاہے شیخ گرامی ایک چھوٹے سے بچے کو ہمارے سروں پر مقرر فرما دیں تو ہمیں تابعدار ہونا چاہیے اور اپنے سروں کو خم کرنا چاہیے، کہنے مرشد آپ نے جس کو مقرر کر دیا اسی میں کمال ہے، ہماری نگاہ کوتاہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.